أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 60 پر 2 یعنی 58 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 62 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جیسا کہ اس سے پہلے کے درس سے یہ بات واضح ہے کہ شاہ مصر نے خواب میں جو باتیں دیکھی اس کی بہترین تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور بہترین تعبیر کے ساتھ ساتھ اس خواب کے ذریعے سے جو مسائل ملک کے اندر درپیش تھے یا آنے والے تھے ان مسائل کا مکمل حل بتلایا. تو اس کی وجہ سے شاہ مصر یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور ان کے شایع نشان، ان کی عزت اور ان کی تکریم کے لیے ان کو جیل خانے سے باہر بلوایا. سامنے بیٹھ کر کے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے حالات کے تعلق سے جو مشیر کار ہوتے ہیں، جو اہم ترین مشیر کار، ان میں ہم آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا، اور مفسرین کے ایک قول کے مطابق ان سے یعنی شاہ مصر سے انہوں نے وزیر خزانہ بننے کی جو ہے کا پرپوز کیا کہ ہم کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے. اور مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق جو کہ زیادہ بہتر قول لگتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے شاہ مصر سے کہا کہ آنے والے جو ملک کے حالات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایک بہترین اور ایک علم و فضل والا اور ایک ماہر ترین آدمی کی ضرورت ہے، اور ملک کو میں ہر ایک حالات سے ابھار سکتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بادشاہ بنا دیا جائے. بادشاہ بنا دیا جائے. بادشاہ کا جو یا پھر کسی بھی منصب کا مطالبہ کس قدر صحیح ہوتا ہے، کس قدر غلط ہوتا ہے، اس کے بارے میں کل کے درس میں آپ کے سامنے مکمل باتیں بیان کر دی گئی ہیں. اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ایک عرصہ جب ایک عرصہ بیت گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ لوگ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ نہ پہچان سکے. یہ جو برادران یوسف ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے اس وقت آئے جب وہ صاحب اقتدار بن چکے تھے، اور صاحب اقتدار بننے کے بعد ایک 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں پہلا جو 7 سال تھا وہ سخت قحط سالی اور سوکھے کا تھا. کوئی جو ہے بالکل پہلا جو 7 سال تھا وہ خوشحالی کا تھا، کیونکہ بادشاہ نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور اس کی تعبیر یہی بتلائی گئی تھی کہ پہلے کا جو 7 سال ہوگا وہ بہت ہی خوشحالی کا ہوگا، اور اس کے بعد جو 7 سال آئے گا وہ بہت ہی بدحالی کا ہوگا. تو 8 سال کے بعد جو ان کے بھائی لوگ آئے تو اس سے پہلے کے جو 7 سال تھے وہ بڑی خوشحالی کا تھا. ہر طرف جو ہے ہریالی تھی، بہت زیادہ پیدائش تھی، اور بہت زیادہ پیدائش ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے غلے کو بہت زیادہ اسٹاک کر لیا تھا. اور جب اس کے بعد جو سوکھے کا سال شروع ہوا، اس میں پہلا سال جب چل رہا تھا تو ہر طرف ہاہاکار مچ گیا. صرف ملک مصر کے اندر ہی نہیں بلکہ ملک مصر کے اطراف کے جو ممالک تھے اور جو علاقے تھے وہاں پر بھی جو سوکھا پڑ گیا تھا، اور غلے اور دانے جو ہے اناج جو ہے وہ ہر جگہ بہت مہنگے دام میں بالکل آسمان کو چھونے لگے تھے ان کے ریٹ، لوگ اس طرح سے خریدنا پڑتا. اور صرف مصر کے اندر ہی ایسے حالات تھے کہ مصر کے اندر بہت ہی سستا مال تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی غلے کو اسٹاک کر لیا تھا، اور انتہائی دانش مندی کے ساتھ انہوں نے جو ہے معاملے کو آگے بڑھانا شروع کیا. جب سوکھا پڑا تو صرف مصر ہی نہیں بلکہ مصر کے باہر کے جو علاقے تھے وہاں کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، کیونکہ باہر بڑا مہنگا سامان مل رہا تھا، مصر کے اندر سامان جو تھا وہ بہت سستا تھا. لوگ آنا شروع کیے.
اب جو غلے کو اسٹاک کرنا ہے اور غلے کو لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کی پوری ذمہ داری اور اس کا پورا انتظام یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کیونکہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ تھا، پورے ملک کا معاملہ تھا، ملک کے اطراف کے علاقوں کا معاملہ تھا، ایک 7 سال کا عرصہ گزرنا تھا، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے تمام حالات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب مصر سے باہر کے جو لوگ غلہ لینے کے لیے آتے، جیسے آج کل راشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے مصر کے باہر کے جو لوگ غلہ لینے کے لیے آتے، ان کے لیے ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا۔ سسٹم یہ بنایا گیا تھا کہ پہلے ایک عرضی لکھی جائے، عرضی کے اندر آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں ان کا پورا نام اور مکمل پتہ لکھا جائے، کتنے لوگوں کو راشن چاہیے، ان تمام کا پورا بایو ڈاٹا لکھنے کے بعد اس کو جو ہے راشن جہاں پہ بٹتا ہے وہاں پر سبمٹ کیا جائے۔ اب وہاں سے اس کو جو ان تمام باتوں کو درج کر لیا جائے گا رجسٹر میں، اور پھر اعلیٰ حکام کے پاس جائے گا، اور اس طرح سے آخر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے گا۔ تو ان کے جو 10 بھائی تھے وہ آئے غلہ لینے کے لیے، انہوں نے بھی حسب حال جو ہے درخواست لکھی۔ درخواست کے اندر اپنے 10 بھائیوں کا نام، اپنے والد صاحب کا نام، اور نیچے یوسف علیہ السلام کا جو ایک بھائی تھا بنیامین، اس کا نام بھی انہوں نے لکھا اور پورا پتہ لکھا اور سبمٹ کر دیا۔ درخواست تمام جو ہے لوگوں کے پاس سے، آفیسران کے پاس سے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یوسف علیہ السلام نے درخواست کو دیکھا تو پہلے اس کو اپروو کر دیا، پہلے اس کو فوراً جو ہے منظور کیا اور کہا کہ ان تمام لوگوں کو بلایا جائے۔ اب تمام لوگ تو نہیں آئے تھے، 12 افراد تھے، لیکن 10 افراد ہی آئے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نہیں آئے، اور یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین جو تھے وہ بھی نہیں آئے۔ یہ 10 آدمی یوسف علیہ السلام کے سامنے جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، جبکہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کیونکہ بہت چھوٹے تھے اس وقت اور بہت عرصہ بیت چکا تھا، اس لیے یہ بھائی لوگ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام تخت پہ یعنی بادشاہت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ان کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اور دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں جب کنویں کے اندر ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، ہمیشہ کے لیے گمنامی کے غار میں ڈالنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آج اگرچہ ان لوگوں نے آپ کو گمنام کنویں میں ڈالا ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی ملک کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دے گا۔ اور وہی حال ہوا، بادشاہت کے تخت پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں اور بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں کو پہچان رہے ہیں، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے واقعے کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ وہاں پر سسٹم تھا جیسا کہ بتلایا گیا کہ جب درخواست لکھی جاتی تھی تو اس میں تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے، اس کا مکمل پتہ لکھا جاتا تھا، اور پر ہیڈ ایک لوڈ ہمارے یہاں ٹرک کا ہوتا ہے وہ لوڈ نہیں، بلکہ ایک لوڈ کا مطلب اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ آ سکتا ہے ایک آدمی کو اتنا غلہ ملا کرتا تھا، تو پر ہیڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ 10 بھائی آئے تو پوچھا گیا کہ آپ نے 12 آدمی کا نام مینشن کیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ 10 ہی آدمی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، آ نہیں سکتے ہیں، مشکل ہے ان کا آنا، اور ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے اور سب سے چھوٹا ہے، اس واسطے سے اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کو باپ کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب سامان کو تیار کر دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بار آپ 10 آدمی آئے تھے، آپ کے 12 آدمی کا نام تھا، 12 آدمی کا جو ہے وہ اپروو کر دیا گیا ہے اور آپ کو 12 ہی لوگوں کا سامان مل رہا ہے، لیکن نیکسٹ اگر آئیے گا، اللہ فرماتے ہیں قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آپ کو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر کے آنا ہے میرے پاس تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھائی، آپ کے والد صاحب جو ہیں عمر دراز ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ان کو پریشانی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو مت لائیے، لیکن آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے آگے راشن لینے کے لیے ان کا سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھتے ہیں جن کے نام سے جو ہے راشن کارڈ ہوتا ہے ان کو سامنے کھڑنا ہے، کھڑ کر کے جو ہے سگنیچر کرنا ہے،
یا پھر جو ہے تھمب لگانا ہے، یہ ساری چیزوں سسٹم جو ہے بالکل اسی طرح کے سسٹم کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ نیکسٹ اگر آئیے تو آپ کو اپنے بھائیوں کو لانا ضروری ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم لوگ آئے ہو تو تمہاری خوب ضیافت بھی کر رہے ہیں اور جو تمہارا حق بنتا ہے اس میں بالکل بھرپور انداز میں تم کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر نیکسٹ آپ آئیں گے اور آنے کے بعد اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ میں نہیں لائیں گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو آپ کے لیے یہاں پر کوئی راشن بھی نہیں ہے اور آپ کو میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی اگر نیکسٹ آپ کو راشن لینا ہے تو آپ کو چھوٹے بھائی کو لانا ہوگا، کیونکہ وہ جو چھوٹا بھائی وہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی۔ اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹنا چکر کو بالکل پلٹا دیا۔ پہلے سارے معاملے چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کی تھی تو بظاہر ان کے حق میں لگ رہے تھے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اب یہاں سے سارے معاملات اور ساری باغ ڈور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ راشن لینے کے لیے آئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر کے آئے تو آپ کو راشن بھی نہیں ملے گا اور آپ کو مجھ تک آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اتنا مہربان بادشاہ ہے، ضیافت بھی کر رہا ہے، بھرپور انداز میں جو ہے مال بھی دے رہا ہے، تو بھائیوں نے دل میں سوچا کہ نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے بنیامین کو لانا ہے، کسی نہ کسی طرح سے باپ کو جو ہے اپنے جو ہے موقف کے اوپر رام کر کے ان کو منع کر کے بنیامین کو لے کر کے آنا ہے۔ تو اس نے جواب میں یوسف علیہ السلام کو کہا، قالوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، آپ بالکل فکر مت کیجئے، اگرچہ میرا باپ بوڑھا ہے اور وہ ہم لوگوں کی بات بہت مشکل سے مانے گا، لیکن ہم لوگ اپنے باپ کو منع کر کے رہیں گے۔ سنراود عنہ اباہ، اپنے باپ کو منع کر کے رہیں گے، وانا لفاعلون، اور اپنے بھائی کو ہم ضرور لے کر کے آئیں گے۔ بات ختم ہو گئی، سامان کی تیاری چل رہی ہے۔ جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا، کام کرنے والے، عمال، حمال، وہ سارے لوگ جو ہیں بوریوں میں جو ہے بھر رہے ہیں غلے کو۔ جب بوریوں میں غلے بھر رہے تھے، قال، اللہ فرماتے ہیں وقال، یوسف علیہ السلام نے کہا، لفتیانی، اپنے جو کام کرنے والے جو عمال تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ جب کام کرنے والے جوان جو تھے، ان جوانوں نے جب غلے اس کو بوریوں میں بھرنا شروع کیا تو ابھی راشن وغیرہ جب پورا ہو جاتا ہے اور پورا بل وغیرہ بن جاتا ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، سب کو جوڑ کر کے اماؤنٹ جب پورا ہوا تو اماؤنٹ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نکال کر کے ان جوانوں کو دے دیا جہاں پر پیسہ جمع ہوتا ہے، کیشیئر کے پاس۔ یوسف علیہ السلام کیشیئر کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جو پیسہ انہوں نے دیا ہے اسی کام کرنے والے کو دیجیے، اور کام کرنے والوں کو کہا کہ جو بوریوں میں تم غلہ ڈال رہے ہو اس پیسے کو وہیں پہ ڈال دو تاکہ جو ہے اس کو پھر لے کر کے جائیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں بڑی غربت تھی اور اپنے گھر کے حالات کو یہ جانتے تھے۔ ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ لوگ جائیں غلہ خرید کر کے تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں رہے تو پھر واپس کیسے آئیں گے؟ واپس آنے کے لیے تو پیسہ ہونا ہے نا، رستے کا خرچ تو ہونا ہے نا۔ اب یہ لوگ گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھر میرے بھائی کو لے کر کے کیسے آئیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے میں کافی دن لگ جائے، تو کافی دن لگ جائے گا تو آنے میں بھی لیٹ لگ جائے گی۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بتلائی اور سب سے صحیح تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی تھے تو اپنے بھائی سے پیسہ لینا وہ پسند نہیں کر رہے تھے، اس لیے ڈالا۔ لیکن زیادہ بہتر تفسیر اور زیادہ جو حقیقت حال سے لگتی ہوئی بات ہے وہ یہی کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں کے پاس تو پیسہ رہتا نہیں ہے، اب اگر یہ لوگ گھر جائیں گے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو لے کر کے کیسے آئیں گے، لہذا پیسے کو وہیں پہ ڈلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اس نے جوانوں سے کہا کہ ان کے پیسے کو، ان کے جو ہے کیپٹل، ان کے نقد کو ان کے سامان میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر میں پہنچے تو اپنے پیسے کو پہچان لیں، اور پھر پہچاننے کے بعد ان کو فوراً لوٹنے کی جو ہے چاہت بھی ہو جائے کہ فوراً پھر لوٹیں اور پھر سے غلہ لے کر کے چلے آئیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے، لہذا پوری باتیں آپ کے سامنے ایک دن میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ آگے کے جو حالات اور واقعات ہیں اور اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس واقعے کے اندر جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہی کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر لگ جائے تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو سربلند کیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام اپنے فرما برداروں کو ضرور سربلندی دے گا، عزت و آبرو سے نوازے گا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ کر کے چلتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو برادران یوسف کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔